سورہ سبا قرآن کے 22ویں پارے میں 34ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہی ہے حکمت والا، خبردار، جانتا ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی ہے مہربان بخشش والا۔ اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی۔ غیب جاننے والا، اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے۔ اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے، اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے۔ اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے؟ کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا، یا اسے سودا یعنی جنون ہے؟ بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، آسمان اور زمین؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنا، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دیگیں۔ اے داؤد والو شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر، بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا یعنی سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بکٹا میوہ اور جھاؤ یعنی جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی، سرے راہ کتنے شہر، اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا، ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے۔ تو بولے اے ہمارے رب ہمیں سفر میں دوری ڈال، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا، تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا اور انہیں پوری پریشانی سے پراگندہ کر دیا،
بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے، مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو، اور وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ تم فرماؤ کون جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، نہ تمہارے کوتکوں یعنی کرتوتوں کا ہم سے سوال۔ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی ہے بڑا نیاؤں چکانے والا، یعنی درست فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں، حشت یعنی ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا۔ اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو نہ آگے بڑھ سکو۔ اور کافر بولے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس قرآن پر نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھی۔ اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھنچتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ وہ جو اونچے کھنچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھنچتے تھے بلکہ رات دن کا داؤ یعنی فریب تھا، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں، اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب دیکھا۔ اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے، وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے۔ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی ان کے لیے دونا دون یعنی کئی گنا صلہ ان کے عمل کا بدلہ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہیں۔ اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو
وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاکی ہے تجھ کو، تو ہمارا دوست ہے۔ نہ وہ بلکہ وہ جنوں کو پوچھتے تھے، ان میں اکثر انہی پر یقین لائے تھے۔ تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا، اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے، اس آگ کا عذاب چکھو جسے جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں، یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا۔ اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، اور ان سے اگلوں نے جھٹلایا، اور یہ اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ تم فرماؤ، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو دو اور اکیلے اکیلے۔ پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے۔ تم فرماؤ، میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہیں کو، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ، بے شک میرا رب حق کا القا فرماتا ہے، بہت جاننے والا سب غیبوں کا۔ تم فرماؤ، حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر یعنی لوٹ کر آئے۔ تم فرماؤ، اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ اور کسی طرح تو دیکھے، جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے، اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دور مکان سے۔ اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔